یہ مر نہیں جائیں گے. ان کے اتنے اثاثے ہیں کہ ان کی اگلی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی, اور یہ چاہیں تو پاکستان کا قرضہ یہ سب مل کے اتار سکو. ایسی لولی لنگڑی جمہوریت کا فائدہ کیا ہے, جسے یہ لوگ جمہوریت کا سبق سناتے ہیں کہ جنہوں نے آج تک عوام کو ڈلیور ہی نہیں کیا. کہ اس نے 3 کینسر ہاسپٹل اس نے پاکستان کو دیے, پھر اس نے ایک یونیورسٹی کی اس نے پاکستان کو دی. وہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے. جی خان سے غلطی ہوئی ہے, خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی ہے, ٹھیک ہے, انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے. اگر آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز ٹائم. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سیاسی, سماجی, کاروباری اور ایک علمی شخصیت, جناب سید سعید رضوی میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں مزید. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیونکہ زندگی میں بہت کچھ آپ نے بھی سیکھا اور بہت کچھ پایا بھی, بحیثیت قوم ہمیں آگے جانا چاہیے, وہ 75 سالوں سے ہم دن بدن پیچھے ہم جا رہے ہیں, ریورس جا رہے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا. تو اس کے توسط سے انشاءاللہ کوشش کروں گا, دعا گو ہوں خداوند متعال سے کہ جو بات کر سکوں وہ لوگوں کے اذہان تک پہنچے اور وہ اس کو سمجھ سکیں. جس طرح دنیا گرو کر رہی ہے اور ہم دن بدن تنزلی کا شکار ہیں, پستی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, اس کی میرے نزدیک جو سب سے بڑی وجہ مطلب کہ پاکستانی قوم کو 2 پاورز کے درمیان تقسیم کیا جا رہا ہے. وہ 2 پاورز آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک پولیٹیشنز ہیں, ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے ساتھ بھی ہماری بیوروکریسی ہے. اب یہ سوچنا چاہیے, جو میں ایک عام فرد ہونے کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ یہ اتنا گیپ کیوں پیدا آیا, کیوں پیدا ہوا, اس کا مرض کیا ہے. مطلب ابھی تک ہم جو ٹاک شوز دیکھتے ہیں یا جو ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ چلتا ہے, مطلب کوئی بھی ان کے درمیان اس گیپ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, کہ بجائے نفرتوں کی دیواریں یہاں پہ بڑی ہوں. ٹھیک ہے, آلریڈی کرائسس میں ہیں لوگ, معاشی صورتحال سے پریشان ہیں, اور جو خاص طور پہ ہمارا میڈیا ہے. دیکھیں انسان نے اللہ کو جان دینی ہے, اگر حق اور سچ بات اگر ہم آج نہیں کریں گے تو انسان سے اس کی قبر میں ضرور سوال ہوگا. تو میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ جتنے ہمارے یہ پولیٹیشنز ہیں 70+ یہ ہو گئے ہیں موسٹلی جتنے بھی ہیں, یہ آج تک سچی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ یہ ایک مطلب معذرت کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کرتے ہیں. پاکستانی عوام بڑی معصوم ہے. تو میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ اچھے لوگ آئیں, ہماری عدلیہ کردار ادا کرے, جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ کردار ادا کریں, جو ہمارے پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جن کا ایک پاکستان کے اندر ایک مقام ہے, وہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی نہ کریں. اس وقت جو اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے قوم کے درمیان اور ہماری اداروں کے درمیان, اس گیپ کو جب تک کور نہیں کریں گے تو یہاں نفرتوں کے پیغام زیادہ جائیں گے, محبتوں کو پیغام نہیں جائیں. سر ہمارا نوجوان جس کو چاہیے کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچے, مستقبل کے اوبیسلی سوانح خواب بھی ان کی آنکھوں میں ہوتے ضرور ہیں, لیکن سر مستقبل میں کچھ وہ پائے اس سے پہلے وہ آٹا, روٹی, پانی, چینی کے چکروں میں لگ جاتا ہے. وہ اس کا جو ایک فیوچر ہے, کیریئر ہے, وہ اس کا تباہ ہو جاتا ہے. اس نے مائنڈ ایک بنایا میں نے جو ہے نا کہ بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اس کی سر گرومنگ جو ہوتی ہے ہمارا معاشرہ کرتا ہے, اس کی سر وجہ دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ذمہ داران ہیں, جو پاکستان کو چلانے والی مختلف قوتیں ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ملٹیپلائی کیا ہے. انہوں نے کبھی عوام کے بارے میں نہیں سوچا, یوتھ کے بارے میں نہیں سوچا. انہوں نے کبھی دیکھیں مختلف انسیڈنٹس ہوتے ہیں, دوسری قومیں ان سے سبق سیکھتی ہیں, لیکن بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان میں کہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ آج تک نہیں سمجھ پائے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے. ہم نے یہاں روزگار کے مسائل سب سے زیادہ ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ینگسٹر جو اب نئے آ رہے ہیں وہ بہت ایجوکیشن کی طرف مائل ہیں. اب دیکھیں ان حالات کے اندر, کیونکہ میں ٹریول اینڈ ٹورز کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں, جو میرے پاس یعنی ڈسکشن میں چیز مجھے معلوم ہوئی کہ پچھلے مہینے لوگوں کو پاسپورٹس نہیں مل رہے تھے. تو میں بھی بڑا حیران ہوا کہ کیا وجہ ہے. تو پتہ چلا ہے کہ 1 مہینے میں 11 لاکھ لوگوں نے پاسپورٹس کے لیے اپلائی کیا ہے. تو پاسپورٹ اپلائی کرنے کا مقصد کہ وہ اپنے ملک کے اندر رہنا بھی چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ان کو وہ سیفٹی نہیں مل رہی, یہاں پہ ان کو وہ ذرائع نہیں مل رہے جن سے وہ اپنا مستقبل اچھا کر سکیں. تو یہ ذمہ داری انہی لوگوں کی ہے نا جی, کہ جن کو ہم نے اپنی طاقت ان کے ہاتھ میں دی, ان کے
اوپر ہم نے اعتبار کیا, ان پہ ہم نے اعتماد کیا. جس طرح یہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں سپریم ہے, میں نہیں مانتا پارلیمنٹ سپریم ہے, میں کہتا ہوں عوام سپریم ہے, کہ جن کے ووٹوں سے یہ لوگ یہاں تک آتے ہیں. اور میں اپنی عوام سے بھی جسے کہہ لیں کہ مایوس ہوں, کہ ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے 40 سال ان لوگوں کو ہو گئے ہیں, یہی لوگ رپیٹ ہو رہے ہیں. جب انہوں نے کچھ کیا نہیں تو بار بار ہم ان سے توقع کیوں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایک آپ کی اچیومنٹ کی ایک وال میرے سامنے ہے, میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ. اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں کیا رکھا ہے, بھائی یہاں سے نکلو جاؤ, کہ پاسپورٹ کی آپ نے جو بات کی 11 لاکھ لوگوں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا. ہمارے ملک میں ایسی کیا سسٹم, کیا ایسی کہہ سکتے ہیں بھائی جو پاسبلٹیز موجود نہیں ہے, کیا یہاں ہم نوجوان رہ کے اپنا کام کریں, کاروبار کریں, بزنس کریں؟ دیکھیں جی, جو ہم لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ہم معاشرے کے عام لوگ ہیں. ہم اپنی محنت سے, اپنی لگن سے جسے کہہ لیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر بعض ملکی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ اس کے اندر پھر پسپائی کا شکار بھی ہوتے ہیں. جیسے کرونا آیا اور ڈفرینٹ ایئر لائنس کے معاملات بھی یہاں پہ اتنے اچھے پاکستان میں نہیں رہے. تو حالانکہ یہ سب سے بڑی ریونیو دینے والی انڈسٹری ہے جو ٹریول اینڈ ٹورز کی ہے, لیکن آج تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی, کہ اس کو آج تک اس انڈسٹری کو آن ہی نہیں کیا گیا جو سب سے زیادہ ریونیو پاکستان کو دیتی ہے. اور جو آپ نے یہ سوال کیا کہ یہاں مطلب کیوں ہمارا ینگسٹر اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتا اور وہ باہر جانے کی یا کہیں اور جگہ جانے کے لیے اس کی وجہ ایک ہی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جن ذمہ داران نے ان کو ذرائع دینے ہیں وہ ان کو ذرائع دیتے نہیں ہیں. اب دنیا بدل رہی ہے, ٹھیک ہے, لوگ اسکل لیبر کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ہاں آج تک مافیاز کا راج ہے, مطلب میں معذرت کے ساتھ کہوں ہمارے ہر طبقے میں مافی ہے. مطلب ڈاکٹرز جسے کہہ لیں کہ ایک اسپرچول پیشہ ہے, ایک انسانوں کو یعنی زندگی بچانے والے لوگ ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ آج تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں, مطلب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک ڈاکٹر جس کی تنخواہ 70,000 80,000 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ یا 1.5 لاکھ اس کی تنخواہ ہے, وہ آج اتنے بڑے بنگلے کا مالک کیسے بن گیا, آج اس ڈاکٹر کا پلازا کیسے بن گیا. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو میں مطلب دکھی دل کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہیں, یہ درندے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں یہاں راولپنڈی سے شہر میں رہتا ہوں. یہاں کے ایک صاحب ہیں جو چلڈرن ہاسپٹل ہے یہاں پہ بلاک ہے, اس کے وہ ہیڈ ہیں, ہولی فیملی کے بھی تھے, اور یہ بے نظیر ہاسپٹل جو پہلے سینٹرل ہاسپٹل تھا اس کے بھی تھے. یہ بندہ خدا جسے کہہ لیں کہ وہاں اپنی ڈپارٹمنٹ کے اندر ان بچوں کو علاج نہیں کرتا تھا. شام کے ٹائم کیونکہ ہمارا گزرگاہ اس راستے سے, میری رہائش اس روڈ پہ ہے, تو میں دیکھتا تھا کہ اس کے تانتا بندہ ہوتا تھا مریضوں کا. یعنی اگر یہ بندہ وہاں پہ اپنی ذمہ داری نبھائے تو کیا بچوں کو صحت نہیں ملے گی ہیں. لیکن وہ کیا کہا جاتا تھا, جی یہاں ٹائم نہیں ہوتا, آپ ہمارے کلینک میں آ جائیں, یہاں انشاءاللہ ان کی اچھی کیئر ہو جائے گی. تو جب ہمارے لوگ ہی مخلص نہیں ہیں, مطلب یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے, تو پھر وہ نوجوان کیسے یہاں پہ وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ مجھے یہاں اچھی نوکری ملے گی, مجھے رسپیکٹ ملے گی. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے کہ دنیا باہر جا کے گرو کرتی ہے کہ وہاں انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ انوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف دعووں کی حد تک یہاں پہ باتیں ہیں. اب خدا کے لیے ان کو سوچنا ہوگا, ان کو دیکھنا ہوگا. ادھر کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہونا جا رہا ہے, لیکن مجھے تو نہیں نظر آتا جی دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, کہ میں بھی کمرشل مارکیٹ میں ہوں, مجھے تو تمام جسے کہہ لیں کہ فوڈ پوائنٹس بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دوسرے ذرائع ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک وائٹ کالر آدمی اصل میں اس وقت پیسہ ہے, غریب تو بجائے غریب ہے, آمدن سے زائد اثاثے ہیں ہر بندے کے پاس. بالکل ہیں. یہ ہم سیاستدانوں پہ الزام لگاتے ہیں, سب کے پاس ہیں, بلکہ تو ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ ہم قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. ہاں جی, یہ دعوے کرتے ہیں. بلکہ میں ایک اور بات کہہ دوں, میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں, یہ پاکستانی قوم کو میسج دے رہا ہوں, اس الیکشن میں یہ صرف اس کنڈیشن پہ ووٹ دیں جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں گا. بھائی آپ اپنے کپڑے نہ پھاڑیں, آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں کہ ہمارے ملک کے آپ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, اب یہ 16 ماہ آپ نے وزارت عظمیٰ کے بھی آپ نے گزار لیے. آپ اپنے کپڑے نہ پھاڑیں, عوام کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اور آپ کے ایم این ایز اور آپ کے جتنے الیکٹیبلز ہیں نا, اگر آپ واقعی قوم سے مخلص ہیں, جیسا نواز شریف کو وہ مداوع قرار دے رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان کو مشکلات سے نکال دیں گے, تو اگر یہ اتنے مخلص ہیں نا, تو یہ سب اپنی اپنی جو بڑے بڑے بنگلےز ہیں نا, اگر یہ سب بیچ دیں نا تو پاکستان کا قرضہ اتر جاتا ہے. اس شرط پہ پاکستانی قوم ووٹ ان کو دے
کہ یہ قربانی دیں, صرف جملوں سے نہیں قربانی دیں, عملاً قربانی دیں. یہ مر نہیں جائیں گے, ان کے اتنے اثاثے ہیں کہ ان کی اگلی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی, اور یہ چاہیں تو پاکستان کا قرضہ یہ سب مل کے اتار سکتے ہیں. آپ جو سیاست میں آنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ میں نے کچھ سننے میں آیا ہے, کچھ اندر کی خبریں پتہ چلی ہیں, آپ نے تو نہیں بتایا کہ شاید الیکشن کی طرف بھی آپ آ رہے ہیں, کوئی الیکشن لڑنے کی سوچ رہے ہیں پنڈی سے آپ, تو کس حلقے میں آ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل سوچا تھا, بلکہ توبہ کی تھی, کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا MWM کے پلیٹ فارم سے. وہ مجھے 15 دن کا ہی ٹائم ملا تھا, حالانکہ شیخ رشید صاحب میرے بڑے آئیڈیل ہیں. آئیڈیل اس لحاظ سے کہ اس بندے نے اس راولپنڈی شہر میں بہت کام کیا ہے, لیکن بدقسمتی ہے ہماری, یہاں پہ جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی عزت نہیں کی جاتی. تو مجھے ان کے مقابلے میں الیکشن مطلب مجھے کانٹیسٹ کرنا پڑا. تو وہ مجھے پھر جسے کہہ لیں کہ 3 مہینے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ میں لڑا نہیں تھا. وہ کچھ قدرت نے ایسے کام لینے تھے کہ بدقسمتی پہ یہاں سانحہ عاشورہ ہو گیا تھا راولپنڈی میں. تو الحمدللہ جس قدر یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے میں نے کوششیں کی, تو پھر مجھے اس کا بعض چیزیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ اس لیے میں نے وہ پہلا الیکشن لڑا. پھر وہ بھی 2012-13 کی بات ہے. ابھی جو ڈیسیژن لیا وہ یہ حالات دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ سچ کی بنیاد پہ کام نہیں کیے جاتے. ایک عام فرد جو ایک عام معاشرے میں رہتا ہو تو ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے, لوگوں کو پریشانیاں کیا ہیں, لوگوں کے دکھ درد کیا ہیں. تو میں نے پھر ڈیسیژن لیا کہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا PTI کی طرف سے, تو انشاءاللہ PP 17 کے اندر میں پاور پولیٹکس کا قائل نہیں ہوں. تو میں اپنے تمام لیڈران سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سوشل پولیٹکس کی طرف آئیں, پاور پولیٹکس کی طرف نہ جائیں, عام بندے کا خیال کریں. تو انشاءاللہ میں نے اپنا منشور بھی بنایا ہے, اور جس میں مجھ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. تو میں نے کہا بینگ اے سوشل ورکر ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی, تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم سوشل پولیٹکس کو اور منشور کو جو ہے اپنے حلقے میں انٹروڈیوس کریں اور لوگوں کو وہاں سے ہم ریلیف دیں. تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. PTI کا نام آپ نے لیا, اٹس مین دیٹ کہ PTI کی ٹکٹ سے آپ الیکشن آپ لڑیں گے, اور خان صاحب سے زیادہ آپ مستفید ہیں یا ان کو قریب سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے, یا جو ان کی ٹیم کے جو لوگ تھے وہ ریت کے ٹیلے کی مانند کیوں ثابت ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے پہلے سوال کیا کہ خان صاحب سے آپ کیوں متاثر ہیں, تو وہ اس لیے کہ اگر ایک بندہ فرد واحد کی حیثیت میں, دیکھیں ہم اس کو نیگیٹو اسکول آف تھاٹ کی طرف نہ لے کے جائیں, مطلب ہم دیکھیں کہ اس بندے نے یہ, حالانکہ یہ ذمہ داریاں ہماری ریاست کی تھی کہ اس نے 3 کینسر ہاسپٹل اس نے پاکستان کو دیے, پھر اس نے ایک یونیورسٹی کی اس نے پاکستان کو دی. وہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اب جہاں تک آپ نے فیلیور کی بات کی, تو بات وہی ہے کہ وہ فرشتے تو اوپر سے لا نہیں سکتا تھا, اس کو اسی معاشرے کے اندر سے انہی لوگوں کو اٹھانا تھا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. کیونکہ میں خان صاحب سے نہ آج تک ملا ہوں, نہ میں PTI کا اس طرح سے میں کوئی ممبر رہا. تو اب ان مشکل حالات میں نے مولا کے فرمان کے مطابق میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بندے کا ساتھ دوں کہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ابھی تک بھی اگر میں نے, آپ میرے سے سچی بات پوچھیں تو میں نے تو اپنی ہوش کے اندر جنرل مشرف صاحب کے دور کو ایک اچھا دور سمجھا ہے کہ عام انسان کو ریلیف بھی ملا, لوگوں کو بزنس بھی بوسٹ ہوئے, پراپرٹی میں لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا ان کی دور حکومت میں. تو ایسی لولی لنگڑی جمہوریت کا فائدہ کیا ہے, جسے یہ لوگ جمہوریت کا سبق سناتے ہیں کہ جنہوں نے آج تک عوام کو ڈیلیور ہی نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں یہ الیکشن ہونے نہیں چاہیے, یہ سب مل کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. 40 ارب روپیہ الیکشن کمیشن نے مانگا ہے, یہ ڈیفالٹ ملک ہے یار, خدا کے لیے. پہلے آپ لوگ اگر واقعی پاکستان سے سنجیدہ ہیں تو مل کے بیٹھیں سارے, ٹھیک ہے. اگر ان کے نزدیک جی خان سے غلطی ہوئی ہے, خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی ہے, ٹھیک ہے, انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے. اب اس کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ دیکھیں بچوں کو مل رہی ہے. تو یہ جو بڑے ہیں یہ ایک باپ کا رول ادا کریں, ایک ماں کا رول ادا کریں. جب بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا جا سکتا ہے, تو جو بچے بیچارے ان کی آپس کی چپ کلش کے اندر پس رہے ہیں, تو کیا ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ ہم مسلمان ہیں, جب خدا معاف کر سکتا ہے تو بندے کی کیا حیثیت ہے؟ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں تو کہتا ہوں یہ الیکشن کرنے سے پہلے جو اتنا پیسہ لگے گا, اتنے پیسے کا ضیاع ہوگا,
اور پھر وہی پریکٹسز دہرائی جائیں گی پارلیمنٹ کے اندر جو توہین ہوتی ہے وہاں پہ. یہ سب سے پہلے بٹھائیں, یہ آپس میں ڈسکس کریں, یہ سارے جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں, پارٹیاں ہیں, جو سنسیئر ہیں اگر باقی, کہ بھائی کرنا کیا ہے, آپ کا آگے فیوچر کیا ہے, آپ کا پلان کیا ہے. مطلب جلسوں میں جائیں گے, عوام کا ٹائم برباد, پیسہ برباد, لوگوں کے جذبات سے کھیلیں گے تو یہ اور گناہ گار ہوں گے میرے نزدیک. تو سر کیا نوجوان نسل کو کیا پیغام آپ دیں گے, کیونکہ آپ نے اپنے ٹائم میں کافی ترقی اپنی کی ہے, اپنا ایک نام بنایا ہے. دیکھیں جی, میں اپنی یوتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایجوکیشن ضرور حاصل کریں, پڑھائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن دنیا بدل رہی ہے, دنیا چینج ہو رہی ہے. وہ بزنس کی طرف آئیں, چاہے چھوٹے بزنس کریں, بڑے بزنس کریں. جب تک ہمارے بزنس فورمز نہیں بنیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. تو میں اپنی یوتھ سے یہی کہوں گا کہ بجائے کہ وہ باہر جانے کے ایفرٹس میں لگے رہیں, مطلب اس میں بھی بیچارے کچھ لوگ اپنی جان تک گوا بیٹھتے ہیں, پھر اس میں پیسہ جسے کہہ لیں کہ وہی اس میں بھی مافیا ہے جو انسانی اسمگلنگ کا کام کر رہا ہے. تو میں انہیں کہوں گا پاکستان میں بہت کچھ ہے, ہمت نہ ہاریں. ٹھیک ہے, جب آپ خدا سے توسل کریں گے, ائمہ معصومین سے توسل کریں گے, تو یقیناً وہ آپ کے لیے راستے کھولتے ہیں. وہی دیکھیں نا, وہی بدقسمتی ہے نا کہ آج جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارے عالم ہیں, وہ بھی لوگوں کو جسے کہہ لیں کہ اسپرچل ایجوکیٹ نہیں کر رہے. وہ بھی انہوں نے دین کو اتنا خطرناک قرار دے دیا جناب والا, اتنا مشکل بنا دیا کہ لوگ دین سے بھاگتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ بھی ریالٹی ہے. تو ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھیں, محمد آل محمد سے توسل کریں. تو خدا نے پاکستان کو بہت کچھ دیا اور یہاں سے وہ بہت کچھ بنا سکتے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ ان کو وہ ماحول ملے. جب ان کو وہ ماحول نہیں ملے گا تو وہ لازماً مایوس ہوں گے. جی ناظرین, یہ تھے سید رضوی صاحب. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت اپنا دیا. ناظرین, یہ بیسکلی نہ صرف ایک سیاسی شخصیت ہیں, سماجی شخصیت ہیں, بلکہ ایک نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے. میں تو کہوں گا سر ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ بن سکتے ہیں, تو تھوڑی سی اگر آپ ٹرائی کریں. تو آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیے. اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں.